کبھی حضور یہ نہیں بولا کہ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا، میں نہیں ہو سکتا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یعنی آپ سب کچھ تو دیتے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہے اس کائنات میں جتنی بھی روزیاں ہیں، روزی ملتی ہے کافروں کو، مومنوں کو، جانوروں کو، یہ ہر جگہ حضور کا لنگر چل رہا ہے۔ آپ اپنے گھر میں کھا رہے ہیں، خدا کی قسم وہ بھی حضور کا ہی لنگر ہوتا ہے۔ ارے ساری کائنات اللہ نے حضور کو دی ہے، اور حضور کو ہی فرمایا کہ یہ لنگر آپ ہی کا چلتا رہے گا، کھاتے رہیں لوگ، مزے کریں، میں روزی پہنچاتا رہوں گا ان کو۔ لہذا بات ممکن ہو یا ناممکن ہو، آپ جو بھی مطالبہ کریں حضور سے، نہ نہیں ہے، نہ نہیں۔ بولا یہ کنکریاں پتھر جو ہیں یہ بات نہیں کر سکتے، مگر نبی نے فرمایا یہ کر سکتے ہیں، یہ کنکریاں کر سکتے ہیں، اور یہ کنکریاں بھی مجھے پہچانتی ہیں۔ کیسے پہچانتی ہیں؟ کنکریوں کے بھی رسول ہیں نا، کنکریوں کے بھی تو رسول ہیں نا، تو کیا وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانیں گی؟ تو کنکریاں کہتی ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کے ساتھ چلتا تھا تو پہاڑوں میں وہ پتھر، میں آج بھی جانتا ہوں کہ جب حضور وہاں سے گزرتے تھے تو وہ پہاڑوں کے جو پتھر تھے وہ آپ کو سلام کرتے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے نا کہ ان پتھروں کے بھی رسول تھے نا۔ مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ تمام نبی آئے اپنے اپنے علاقوں کے لیے، کوئی ناتا خان گوٹ کے لیے آ گیا، تو کوئی کراچی کے لیے آ گیا، تو کوئی حیدرآباد میں ہے، تو کوئی لاہور میں ہے، تو کوئی پشاور میں ہے۔ سارے نبی اس طرح اپنے اپنے علاقوں میں آتے رہے، مگر ایک ہی نبی وہ آخری نبی جو اللہ نے بھیجا، وہ سب پوری کائنات، پوری خدائی کے لیے وہ اللہ کے رسول بن کر آئے۔ کبھی آپ نے انکار نہیں کیا۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی جنگ میں، یہاں سے تیر آیا اور آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، بھاگتا ہوا حضور کے پاس آیا، حضور یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت میں، آخرت میں اس سے بھی اچھی آنکھ عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ دیکھو صحابی کا عقیدہ دیکھو، کہہ دیتا کہ اچھا اللہ فرمائے گا آخرت میں اللہ دے گا نا، بدلہ مل جائے گا۔ میں حضور آخرت میں تو اللہ دے گا، مگر یہاں آپ دے دینا، یہاں آپ دے دیں۔
اور میں ایسا نہیں ڈیلا آنکھ کے اندر رکھا، لعاب دہن مبارک لگا دیا، اور میں جاؤ لڑو۔ بھائی گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو آپریشن والے بھی رکھتے ہیں کہ بھائی ابھی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، ابھی بھائی ذرا زیادہ دیکھنا بھی نہیں، چلنا بھی نہیں، چشمہ بھی کالا لگانا نہیں، فرمایا جاؤ لڑو، اور وہ لڑ رہے ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی کر سکتا؟ انکار نہیں کیا، کبھی انکار نہیں کیا۔ درختوں کے رسول اعرابی آ گیا، کہنے لگا کہ جی مجھے کوئی معجزہ دکھائیں۔ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا اگر یہ درخت آپ کی گواہی دے دے، فرمایا جاؤ اس درخت کو کہو کہ اللہ کے رسول نے تمہیں بلایا ہے۔ درخت کے بھی تو رسول ہیں نا۔ درخت نے اپنے ٹہنیوں کو ایسا پکڑا اور اپنے تنے کو نکال کے اور ایک ٹانگ پر چلتا ہوا وہاں پر پہنچ گیا۔ حضور نے پوچھا اے درخت بتا میں کون ہوں؟ درخت نے جواب دیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں۔ اعرابی نے کہا مجھے یقین آ گیا، اب آپ اس کو کہہ دیں کہ واپس چلا جائے۔ آپ نے فرمایا تم ہی اس کو کہہ دو کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم اپنی جگہ واپس چلے جاؤ۔ درخت واپس چلا گیا۔ جانوروں کے رسول طائف میں، جب طائف آپ گئے، بڑا لمبا واقعہ ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف میں گئے تو ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر ایک بدو کی جھوپڑی بنی ہوئی ہے اور ایک ہرن باندھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑوں اربوں شکر ہے کہ اس گناہگار آنکھوں کو وہ جگہ اللہ نے دکھائی۔ میں خود وہاں جا کر دیکھی وہ جگہ جہاں پر وہ ہرنی بندھی ہوئی تھی، وہاں اب بھی وہاں پر نشان، سفید نشان لگایا ہوا کہ یہ جگہ تھی۔ نیچے اس کے نیچے سڑک کے کنارے پر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، میں نے وہاں زیارت جا کر کی، دیکھی۔ حضور وہاں سے گزر رہے ہیں اور ہرن نے پکارا اذن منی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرے پاس آئیے، میرے پاس آئیے۔ جانوروں کی ہرن کے بھی رسول تھے نا، یعنی ہرن پہچانتا ہے، ہرن پہچان رہا ہے اور پکار رہا ہے اذن منی یا رسول اللہ یا ادرکنی یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ اس نے کیوں بولا؟ ویسے ہی بولتا کہ بھائی جو بھی ہو ادھر آ جاؤ مجھے بچا لو۔ اور کیا ہرن بات کرتی ہے کبھی؟ ہرن تو باتیں نہیں کر سکتی ہے، مگر اللہ کے رسول سے کرتی ہے۔ حضور تشریف لے گئے اور فرمایا کیا بات ہے؟ حضور میرے 2 بچے ہیں، 2-3 دن کے ہیں، اس جنگل میں پہاڑوں میں ان کو چھوڑ کر آئی ہوں اور اس اعرابی نے مجھے قید کر لیا ہے، اگر آپ مجھے چھوڑوا دیں تو کم از کم میں جا کر ان بچوں کو دودھ پلا کر آ جاؤں۔ اعرابی کہیں پانی وانی لینے گیا ہوا تھا، آپ نے اس کو کھول دیا، ہرن دوڑتی ہوئی آنکھوں سے غائب ہو گئی، چلی گئی پہاڑوں میں۔ اتنے میں وہ اعرابی آ گیا، اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ تو میرا شکار تھا، آپ نے میرے شکار کو کیوں کھول دیا؟ میں پانی لینے کے لیے گیا ہوا تھا۔
اور آپ نے میرے شکار کو ہی کھول دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک وہ ہرن واپس نہیں آئے گا اس کی جگہ میں تمہاری قید میں ہوں۔ انہوں نے کمال کرتے ہیں، آپ ہرن بھی واپس آئے گا، جو چیز شکار چھوڑ دو وہ چلا جاتا ہے۔